اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب کی زندگی اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے ہماری جو بحث چل رہی ہے اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم ایسے کھانے جو ہمارے جسم کے لیے ناسازگار ہے، ہمارے جسم کے لیے مناسب نہیں ہے، ایسے کھانے ہمیں نہیں کھانے چاہیے۔ روایات میں اس کا ذکر موجود ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ جس طرح امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ینبغی ان تحذر ان تجمع فی جوفک البیض والسمن، یعنی آپ کو بچنا چاہیے کہ آپ ایک ہی وقت میں مرغی کا انڈا اور اسی طرح مچھلی جو ہے وہ ساتھ نہ کھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ کھانا انسان کے لیے مضر ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ دو چیزیں انسان کے جسم میں اکٹھی ہو جائیں فَإِنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا، جب یہ دو چیزیں انسان کے پیٹ میں معدے میں اکٹھی ہو جائیں تو وَلَّدَ الْكُولَنْجَ وَالرِّيَاحَ الْبَوَاسِيرَ وَوَجَعَ الْأَضْرَاسِ، فرماتے ہیں کہ یہ تین بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کولنج کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بواسیر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور دانتوں کا درد اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَشُرْبُ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِيبَ الشَّيْءِ الْحَارِّ أَوِ الْحَلَاوَ يَذْهَبُ بِالْأَسْنَانِ، جو لوگ بہت زیادہ گرم کھانوں کے بعد، اولاً تو گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، یعنی بہت زیادہ گرم ہو وہ نہیں کھانا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی گرم چیز آپ نے کھا بھی لی اس کے بعد اور میٹھی چیزوں کے بعد پانی پینا، بالخصوص ٹھنڈا پانی پینا، یہ انسان کے دانتوں کو نابود کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں، میٹھی چیز کے بعد آپ روٹی کا ایک ٹکڑا کھائیں، تاکہ وہ جو دانتوں کے اندر جو میٹھی چیز کی جو ذرات رہ گئے ہیں وہ اسی کے ساتھ اندر چلی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ پانی پئیں گے کچھ عرصے بعد، پھر شاید وہ مسئلہ یعنی دانتوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن یہ چیزیں آپس میں اکٹھی کھانا اور اسی طرح پانی کو، ٹھنڈے پانی کو گرم چیزوں کے بعد اور اسی طرح میٹھی چیزوں کے بعد کھانے سے انسان کے دانت جو ہے وہ نابود ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہے، یعنی ہم اپنے اوپر یعنی ہم اپنی زندگی میں اپنے کھانے پینے میں ایک قسم کا اسراف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ یؤذیہ معدتہ، اگر کوئی چاہے کہ اس کا معدہ اس کو کوئی اذیت اور کوئی تکلیف نہ دے، یعنی اس کا معدہ آرام کے ساتھ ہو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یشرب بین طعامہ ماء، تو کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیے۔ اب یہ پورے لوگوں کی زندگی کا یہ سٹائل بن گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سب کی زندگی، اسلامی طرز زندگی کی جو بات ہم کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری زندگی کا پورا جو سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ ابھی کھانے کے درمیان میں کولڈ ڈرنکس پینا یہ ہماری زندگی کا ایک سٹائل بن گیا ہے، لائف سٹائل بن گیا ہے۔ اور امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی پانی نہ پیے، تو کولڈ ڈرنکس بھی ایک قسم کا پانی ہے، وہ تو پانی سے بھی بدتر ہے، پانی سے بھی برا ہے۔ اس کے پینے کے ساتھ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کولڈ ڈرنکس یہ چیزیں زیادہ پیتے ہیں اور بالخصوص کھانے کے درمیان میں پیتے ہیں، ان کو جو فیٹی لیور کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس کو معدے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس گردوں کا جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح دل کی رگیں ان کے بند ہو جاتی ہے، کولیسٹرول ان کا بڑھ جاتا ہے، تو یہ مسائل اور بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، شوگر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام ائمہ ہمیں منع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نہ کھائیں، اس کے درمیان، کھانے کے درمیان آپ پانی نہ پئیں۔ جب ہمیں فرماتے ہیں کہ نہ پیے، خوب نہیں پینا چاہیے، جب پئیں گے تو اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ایسا ہے جس طرح ہم اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ اور اسراف کرنے والے جو ہے وہ ایک اور آیت میں ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے اوپر جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے اوپر اسراف نہ کریں۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلا یشرب بین طعامہ ماء، کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیئیں حتی یفرغ، یہاں تک کہ آپ مکمل طور پہ کھانے سے فارغ ہو جائیں،
ومن فعل ذلك رطب بدنه وضعف معدته ولم يأخذ العروق قوت الطعام، اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس کا بدن جو ہے اس میں رطوبت بڑھ جائے گی اور اس کا معدہ کمزور ہو جائے گا، ولم یأخذ العروق قوت الطعام، اور اس کے رگوں کو جو کھانے کی جو قوت ہے، کھانے کا جو فائدہ ہے وہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔